کریم اما بعد بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، میں 8-10 روز سے یہ بہار کے دورے پہ ہوں۔ اس میں 3-4 دن تو آپ ہی کے گڈھا وغیرہ میں لگ گیا۔ کل سے طبیعت میری بہت خراب ہے، بہت زیادہ۔ کل بھی مجھ کو بہت دست ہو رہا تھا، اور آج تو اور دست اتنا زیادہ کہ میں نے کہہ دیا تھا، کہہ دو ان سے کہ میں نہیں آؤں گا۔ بالکل نیت ختم کر لی تھی، لیکن وہ 7:30 بجے تک یہ لگے رہے جلسوں کے ذمہ دار۔ تو ہماری ان سے یہ بات طے ہوئی ہے کہ اچھا جاؤ، دستار بندی میں شریک ہو کر کے واپس چلے جانا، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ تو اسی لیے دوا ووا کھا کے کسی طریقے سے آ گئے ہیں، اور بتایا گیا کہ 1.25 گھنٹہ لگے گا، تقریباً 2.25 گھنٹہ لگا۔ جھوٹ بولنے میں یہ قوم بڑی ماہر ہے، سمجھا آپ نے؟ چغلی لگانے میں، جھوٹ بولنے میں یہ بہت ماہر ہے۔ بھاگلپور اسٹیشن پہ اتریے تو کہہ دیے کسی سے کہنا مت، لیکن بھاگلپور اسٹیشن سے لے کر کے پورنیہ تک کا حضرت گزر رہے ہیں۔ عجیب قسم کی چغل خوری ہے، سمجھ میں نہیں آیا اس پہ کتنا ثواب ان کو ملتا ہوگا۔ 1.25 گھنٹہ تقریباً، اور ابھی راستے میں تقریباً 45 منٹ ہم لوگوں کا برباد ہو، تلاش کر رہے ہیں کہاں۔ تو اس لیے ہم بس صرف ان معصوم بچوں پر ہاتھ رکھ دیں گے، ان کے لیے دعا کر دیں گے، اور حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب جو ہمارے صوبے بہار کے بالخصوص بڑے عالم دین ہیں، اور ہمارے اکابر اور بزرگوں کے وزیر دفاع بھی ہیں اور وکیل دفاع بھی ہیں انشاءاللہ۔ ان کا وکیل دفاع بھی ہیں اور وزیر دفاع بھی ہیں۔ علماء کی قدر کرنا سیکھیے۔ میں علماء کی قدر کرتا ہوں، واللہ کہتا ہوں، قسم کھا کہتا ہوں، میں باوضو ہوں کہ میں ایک چھوٹے سے مکتب کی میرے دل میں اتنی قدر ہے کہ اس قدر کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ جائے کہ علماء، پھر وہ علماء جنہوں نے محنتیں کی، جنہوں نے اپنی جد و جہد کی، جنہوں نے طاقتیں لگائیں، جنہوں نے ادارے قائم کیے، جنہوں نے اہل بدعت سے مناظرے کیے، جنہوں نے علماء حق کا دفاع کیا، وہ تو بہت قابل احترام ہے، چاہے وہ عمر میں ہم سے چھوٹے ہوں یا بڑے۔ ہم صرف اس بنا پر اس مدرسے میں آئے ہیں، پہلی مرتبہ آئے تو نام بھی نہیں جانتے۔ اس جگہ کا نام کیا، ہم تو ناظمی صاحب کو بھی نہیں جانتے۔ اسلام اور قرآن کی بنیاد پر آئے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین آیا تھا، وہ دین پھیل رہا ہے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں۔ اگر ہم ان بچوں کے ہاتھ پر، دستار پر ہاتھ رکھ دیں تو ہو سکتا ہے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ پیارے دوستوں بزرگوں، میں صرف 2 بات کہہ کے اپنی بات مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا ہے۔ ایک بات طلباء سے کہتا ہوں اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں۔ جو طلباء حافظ قرآن ہو چکے ہیں اور یہاں حصے پہ جو بیٹھے ہمارے نوجوان علماء ہیں، یہ میری بات بالکل غور سے سن لیں، اور میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کتنا بڑا مقام ہے استاد کا، اور کتنی اونچی بات ہے استاد کی، کتنی عظمت والی ذات ہے استاد کی۔ یہ 1900 تقریباً 66 کی بات ہے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ وصی اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی کے بڑے اجل خلفاء میں سے گزرے ہیں، ان کا دور آتا، علماء مشائخ آیا کرتے تھے، تو خاص حضرت شاہ صاحب کے ایک مرید تھے، ان کا نام تھا مجیب اللہ خاں۔ سن لیجئے، بقیہ کرتے رہیے گا شاعری۔ مجیب اللہ خاں ان کا نام تھا۔ ان کے صاحب دادے کا نام تھا محب اللہ خاں۔ ہمارے نوجوان بچے خاص کر سن لیں، اور نوجوان علماء سن لیں۔ انتہائی شرارتی، حد درجہ شرارتی، ان کو مار دیا، ان کو پیٹ دیا، ان کا ادھر بند کھینچ دیا، ان کی داڑھی نوچ لیا، ان کا کھا گیا۔ شرارت کا پیکر، عاجز لوگ تھے، طلباء، اساتذہ عاجز تھے، لیکن وہ ایک ایسے شخص کی اولاد کہ لوگ اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے تھوڑا سوچتے تھے۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت خاص ناک بات۔ آخر کار عاجز، غور سے سنیے گا، عاجز آ کر کے لوگوں نے حضرت شاہ صاحب سے کہا، یہ اس قدر پریشان کرتا ہے، اور ہم لوگ مجیب اللہ خان صاحب کی وجہ سے بولتے نہیں ہیں، تو عاجز آ گئے ہیں، اس کو ہٹانا ہی ہے یہاں سے۔ تو شاہ صاحب بڑے جلالی بزرگ تھے،
بڑے صاحب کش، بڑے صاحب جلالی بزرگ تھے، وہ جلال نمبر تیار ہوا، شروع ہو گیا، آنکھ ملنا، کان ملنا، ایسے کرنا، ٹہلنے لگے کہ ارے ہمارے اساتذہ کو پریشان کر رہا. بلوایا، کیوں تم پریشان کرتے ہو سب کو، اساتذہ کو، طلباء کو، ساتھیوں کو، باورچی کو، اور شرارتیں بھی ایسی ایسی کرتے ہو، عاجز آ گئے. سدھرے گا کہ نہیں، مانے گا کہ نہیں؟ تو کچھ بولا نہیں. تو حضرت شاہ صاحب نے اس کو ایک جھپڑ مار دیا. بس استاد کا مقام، میں پیر مرشد کا مقام نہیں بیان کر رہا ہوں، میں والدین کا مقام نہیں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ والدین کا مقام تو دست شرعی سے ثابت ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. استاد کا مقام جس نے آپ کو الف سے یا تک پڑھایا ہے، چاہے آپ کی طبیعت اس سے مانوس ہو نہ مانوس ہو، آپ کو اس سے مناسبت ہو نہ مناسبت ہو، لیکن اس کا احترام کرنا ہر طالب علم کی ذمہ داری ہے. اور یہ منظر ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ عمر 74 سال کی تھی جب ان کے استاد محترم جنہوں نے مسلم شریف ان کو پڑھایا تھا، حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو 80 سال سے بھی زائد عمر کے تھے، آئے تھے اپنے شاگرد حضرت شاہ وصی اللہ صاحب سے بیعت ہونے کے لیے. ہم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، اور وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتر گئے، زمین پہ بیٹھ گئے. علامہ ابراہیم صاحب فرما رہے ہیں آپ ہمارے شاگرد تھے دارالعلوم میں، ہم یہاں آپ کو اپنا پیر بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم زمین پہ بیٹھیں گے، آپ گدے پہ بیٹھیں. حضرت فرماتے نہیں، آپ ہمارے استاد تھے اور ہیں، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم زمین پہ بیٹھیں گے. فیض کا دروازہ بند ہو جائے. ہم نے وہ تواضع کے لوگ دیکھے ہیں، یہاں کون دیکھے، کیا بتائے گا؟ ایسے متواضع لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو دیکھا ہے. خیر بات ختم ہو گئی، وہ لڑکا چلا گیا. نوجوان بچے سن لے، بالکل آواز اتنی بیٹھی بولا نہیں جا رہا. 2-3 دن کے بعد اس کو بخار آیا اور وہ مر گئی. بخار آیا، مر گئی. خیر وہ بات ہو گئی، وہ آئے ہو. اب ایک عجیب و غریب ماحول مدرسے کے اندر پیدا ہو گیا کہ ایک طالب علم جو ہے وہ ایک اللہ کے ولی کے مار کھا کے مر گیا، نہ ان کو مارنے کا ارادہ تھا نہ کچھ. عجیب و غریب تناؤ کی کیفیت پوری چھوٹے بڑوں میں. خیر ان کے والد شعیب اللہ خان صاحب جو ہے وہ آئے، لے گئے، دفن کر دیا. دوسرے دن آئے. غور سے سنیے گا، غور سے سننا میرے بچوں، اور ہر وہ شخص سنے غور سے جس کے استاد ہوں زندہ. تم استاد کے جوتے میں لگے ہوئے خاک کے برابر میں نہیں ہو، چاہے اپنے مدرسے میں شیخ المشائخ ہو جاؤ. میں جاتا ہوں حضرت مولانا مظما صاحب دامت برکاتہم کیا ہر مہینے، تو وہ میرا نام لیتے ہیں، بیٹھو جی کہاں تھے؟ تو ہم جب وہ نام لیتے مجھ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یا اللہ پورے ہندوستان میں میرا نام لینے والا صرف میرا استاد ہے اور کوئی نہیں. ہمارے بھائی مولانا ارشد صاحب ہی نہیں ہمت کرتے ہیں احمد نصر کہنے کی، جبکہ ہم سے 10 سال بڑے ہیں. تو آئے اور آ کر کے کہا حضرت آپ ہمارے شیخ ہیں، تھے اور ہیں، اور میرے بیٹے کے استاد تھے اور ہیں. میں ان ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہاتھوں سے آپ نے میرے بچے کو مارا تھا. سنو، بقراتی سے دین نہیں پھیلتا ہے، یہ ہے صاحبان دل صاحبان نسبت. کہ حضرت وہ ہاتھ دیجئے جو میں چومنا چاہتا ہوں جس نے آپ نے جس ہاتھ سے آپ نے میرے بچے کو مارا تھا. تو حضرت تو بہت ہی فکر مند تھے، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ تو انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ دیا. کیا ہوا کیا؟ کہ حضرت پہلے ہاتھ میں بوسہ لے گے پھر بتائیں گے. دو بھائی لے لو، اگر تم کو تمنا ہو سن لینا. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ نہیں سن رہے؟ نہیں سن رہے ہو؟ ہاں اگر نہیں سن رہے تو ہم سنانا بھی جانتے ہیں، اس لیے سن لو. کہا حضرت ہم لوگ دفن کر کے آئے تو گھر میں ایک عجیب علم، غم، عجیب طرح کی باتیں.
رات کو میری والدہ نے یعنی میری اہلیہ نے اور ہم نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے اور وہی ساری شرارتیں کر رہا ہے جو وہاں کیا کرتا تھا دنیا میں. یہاں نوچ رہا ہے، وہاں نوچ رہا ہے، وہاں چڑھ رہا ہے، وہاں اتر رہا ہے، وہاں ٹھوک رہا ہے، وہاں پھر رہا ہے. تو باپ نے کہا کہ بیٹا سدھرے نہیں تم، سدھرے نہیں تم. اللہ کے ایک ولی کے مار کھا کے سدھرے نہیں تم، یہاں پہ وہی سب کر رہے ہو، جنت بگاڑ. تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا جب میری پیشی ہوئی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو میرے محبوب نے مارا ہے، میرے محبوب بندے نے مارا ہے، یہ بھی میرا محبوب ہے، جنت میں بھیجو وہ وہی شرارتیں کرے جو مدرسے میں کرے، جنت میں بھیجو اس کو وہی شرارتیں کرے جو دنیا میں کرتا تھا. یہ ہے استاد کا مقام. اس کو کہتے ہیں استاد، اس کو کہتے ہیں عظمت استاد. یہ ہے مقام استاد کا. استاد محبت سے مار دے تو ہمارے جسم کا وہ حصہ جہنم پہ حرام ہو جاتا ہے. مناسبت نہ ہونا دوسری بات. ہمارے 10 استاد ہیں، بہت سے مناسبت نہیں ہوتی ہے، بہت سے مناسبت ہوتی ہے. مناسبت ہونا نہ ہونا ایک دوسری بات ہے، لیکن عظمت دل سے خالی ہو یہ خطرناک بات ہے. ایک بات تو میں آپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں سے، چاہے وہ کسی مدرسے کے ہوں، پیارے بچوں اپنے مدرسے کے قانون کی خلاف ورزی مت کیا کرنا، اپنے اساتذہ کا ادب احترام کرنا، ان کی جوتیوں کو سیدھا کرنا اپنے لیے سعادت کی بات سمجھنا. مدرسے کے قوانین جو ہوں ان کو اپنے لیے جنت میں داخلے کا پروانہ سمجھنا. نہیں تو تم سن لو، ہم تمہارے سامنے زندہ مثال بیٹھے ہوئے ہیں. اگر تم مدرسے کے قوانین کی پابندی نہیں کرو گے تو جو عادتیں مدرسے میں پلیں گی وہ آخر تک نہیں جائیں گی. 1967 میں جس سال حضرت شاہ وصول اللہ صاحب کا انتقال ہوا تو میں حافظ قرآن ہو چکا تھا اور سرجامی بحث ہر پڑھ رہا تھا. 52-10-62 تقریباً 16 سال کا تھا، 15-16 سال کا. تو میرے منہ سے بدبو بہت آتی تھی، اس سے میں پریشان رہتا تھا بہت. اس زمانے میں یہ چلا نہیں تھا، اس زمانے میں وہ چلا نہیں تھا. وہ شیطان کا خالو جو رگڑتے ہیں آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ برش. برش کیا چیز ہوئی؟ برش. اچھا دیکھیے برش، اب 2 لفظ آیا، برش برش. اچھا اب وہ چلا نہیں تھا، مسواک کرتے تھے. تو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے ہم سے کہا کہ بابو آپ حافظ قرآن ہیں اور آدھے عالم دین ہو گئے ہیں اور ابھی آپ کی عمر 14-15 سال کی ہے، یہ مرض ٹھیک نہیں ہے. تو ہم نے کہا آپ بتا دیے کیا کریں؟ کہا کہ اس کا 2 علاج ہے. ایک علاج ہے کہ سارے دانت نکلوا دو، پوپلے ہو جاؤ. میں نے کہا یہ تو مجھ کو گوارا نہیں ہے کہ نوجوانی کے زمانے میں ہم پوپلے ہو جائے. پھر کہیں تمباکو والا پان کھاؤ چلا جائے گا. تو میں نے وہ پان کھانا شروع کر دیا. طالب علمی کے زمانے میں چھپ چھپ کے کھاتا تھا. اللہ کی توفیق سے آپ بزرگوں کی دعا الحمدللہ ولا فخر، الحمدللہ ولا فخر، الحمدللہ ولا فخر. ہم کتنی مرتبہ مجھے میری حرمین حاضری ہوئی، کتنی مرتبہ، کم سے کم 20 تو پکا یاد ہو سکتا ہے 22 بھی ہو. ہر مرتبہ یہ نیت کر کے گیا کہ اب جا رہا ہوں تو پان چھوڑ دوں گا، پان چھوڑ دوں گا، پان چھوڑ دوں گا. جا کے کمرے میں بیٹھے کوئی نہ کوئی ہندوستانی پاکستانی چلا مولانا نصر صاحب آئے ہیں، کہاں یہ دیکھیے آپ کی پان ڈلی کتا لے کر کے آئے بنگلہ دیش سے. ہم کہا جب اللہ اس کے رسول ہی کھلا رہا ہے تو کھاؤ. آج تک چھوٹا ہی نہیں، وہ ظالم چھوٹا ہی نہیں. اور اس وجہ سے مدرسے کے ماحول میں قانون کی خلاف ورزی ہوئی. گو علاج کیا. ایک مرتبہ جلال آباد میں پڑھ رہے تھے تو ہم نے سوچا چھوڑ دیں، لیکن پھر منہ بدبو کرنے لگا. میں مشکات پڑھ رہا تھا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھ رہا تھا تو ہم نے پھر شروع کر دیا. اب سنیے تو مدرسہ جلال آباد کے بعد 2 منٹ میری بات سن لی، بات میں اپنی ختم کر رہا ہوں. مدرسے کا قانون تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد کوئی مدرسے کا گیٹ پار نہیں کر سکتا. یہ قانون جرم ہے.
اپنے کمرے میں رہیے، مسجد میں رہیے، درسگاہ میں رہیے، مطالعہ کیجیے، گیٹ پار نہیں کر سکتے. بڑی سختی تھی اس معاملے میں. لیکن میں روزانہ نفل میں اوابین میں آدھے پارے پڑھ کر اور دھیرے سے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا وہاں سے نکل کر کے بغل میں پان کی دکان تھے وہاں چلا جاتا تھا. غور سے سننا، عمر کا آخری منزل ہے، سیدھے سنا دے رہے تاکہ تم لوگوں کو عبرت ہو. مننا کردم شما حضر بکنیت. ایک دن اس نے دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، یہ 7-8 دن گزر گیا. بوڑھا آدمی ضعیف، غیر مسلم تھا وہ. دیکھ بھائی اس کو حال آ رہا، دیکھ لو ذرا سا ایسا نہ ہو گیا ہم سب بے حال ہو جائیں، تھوڑا دبا لو. اس نے 8-10 دن، غور سے سنیو میرے بچوں، اے بیڑی پینے والوں، کھینی کھانے والوں اور یہ ایسے ٹھوٹنے والوں، یہ سن لو، اگر تم یہ عادت مدرسے میں پال رہے ہو تو واللہ العظیم پوری زندگی نہیں چھوٹے گا. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ چہرے بشرے سے بڑے شریف خاندان کے لگتے ہیں. میں کہا جی میں بنارس سے آیا ہوں. تو کیا پڑھتی ہیں؟ اب غیر مسلم سے ہم کیا کہتے ہیں کیا پڑھتی ہیں؟ تو ہم نے کہا فائنل راؤنڈ میں ہوں. فائنل راؤنڈ سمجھ گیا وہ کہ آخری سال میں. کہنے لگے آپ پان کھاتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. آپ کو مدرسے کے قانون کا پتہ ہے؟ مغرب کے بعد جرم ہے گیٹ پار کرنا، اور آپ کو میں برابر دیکھ رہا ہوں آتے ہی. یہ پان آپ اگر کھانا ہی ہے تو اثر بعد آپ کرنے لے لیتے. آپ غور سنیے، صالحین کی صحبت میں اہل ایمان ہی نہیں، وہ لوگ جو اہل ایمان نہیں ہیں ان کے اندر بھی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. وہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے روزانہ جایا کرتا تھا، ہاتھ جوڑ کر کے سلام کر کے آتا تھا. صالحیت دیکھیے. نے کہا آپ پان اثر کے بعد بھی لے سکتے ہیں، آخر کر مغرب بعد کیوں آتے ہیں؟ میں نے کہا اثر بعد سب رہتے ہیں، ہم کو اچھا نہیں لگتا، مغرب بعد تنہائی سے آتے ہیں. تو اس نے پان دیا، اور خوب غور سے سنیے کیا کہا اس نے. مدرسے کی قانون کی خلاف ورزی کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں. کہ مدرسے کے قانون کی کوئی حیثیت نہیں، یہ کبر کی علامت ہے، اور کبر شیطان کی صفت ہے. یہ اس نے کہا. میں تو کانپنے لگا، وہ پان میرے ہاتھ سے گر گیا. پھر اس نے وہ شعر سنایا، حباب بحر کو دیکھو کیسے سر اٹھاتا ہے، تکبر وہ بری شے ہے کہ فوراً سر جھکاتا ہے. قانون مدرسے کی خلاف ورزی کرو گے. انہوں نے کہا میری عمر 82 سال کی ہے، ہم نے دیکھا جو لڑکے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ باہر نکل کے بھی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اس دن سے مغرب بعد پان لینا میں نے بند کر دیا. عصر کے بعد لے لیتا تھا اور لا کے کمرے میں کھا لیتا تھا. تو مدرسے کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں ہمارے بچے. اساتذہ کا ادب کریں، احترام کریں، اساتذہ سے پیار کریں، ان کی کمزوریوں کو نظر انداز کریں، ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھائیں. ایک بات تو یہ ختم ہو گئی. دوسری بات بڑے ادب سے، بڑے احترام سے آپ تمام حضرات سے کہیں گے، کیونکہ لمبی بات اب ہم شروع کر رہے ہیں کہ قرآن کے فضائل، تو قرآن کے مکارم وہ بہت بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بیان کر چکے بھی ہوں گے اور کر بھی لیں گے. آپ سے کہتا ہوں 2 منٹ کی بات. ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو ہم سمجھا بھی سکتے ہیں. ہاں، اللہ کے کرم سے وہ طریقہ بھی مجھ کو آتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں سیدھی سادے شرافت سے بات طے ہو جاوے. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، ہم ایک بہترین مسلمان بننا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، جناب رسول اللہ کے محبوب امتی بننا چاہتے ہیں، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو یاد رکھو سب سے پہلی چیز جو تمہیں حاصل کرنی ہے اس کا نام ہے علم نافع. وہ علم جو تم کو دنیا اور آخرت میں نفع دے. مکتب میں پڑھانے کی عمر ہو تو بچوں کو پہلے مکتب میں بھیجو. یہ اس عمر سے گزر چکے ہو تو اپنے علاقے کے متبحر، صادق الوعد والامین، متقی پرہیزگار عالم دین کے صحبت میں بیٹھو. اس کی صحبت میں بیٹھنے سے تمہارے اندر صالحیت پیدا ہو جائے.
باوضو رہنا سیکھو. اگر باوضو رہتے ہوئے تم مر گئے تو شہادت کا مقام تم کو ملے گا. اللہ کے بندوں کا حق مت مارو, اللہ کا بھی حق ادا کرو اور اللہ کے حق بندوں کا بھی حق ادا کرو. اللہ کا حق ادا کرنا اور اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنے کا دوسرا نام ہے تقوی. اور قرآن کا اعلان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو ایمان کی مضبوطی کے لیے تقوی اختیار کرو, اور تقوی تمہارے اندر آئے گا, ایمان مضبوط ہوگا, ایمان و تقوی جمع ہوں گے, آسمان سے تم پر فتوحات کے دروازے کھل جائیں. اپنے کو بنانے کی کوشش کریں, اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنے کی کوشش کریں, والیوم الآخر پر یقین رکھیں, اور یہ سمجھیں کہ ہمیں مرنا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے. جب ہم اس نیت کے ساتھ زندگی گزاریں گے میرے پیارے دوستوں بزرگوں, نہ اللہ کا بھی حق ادا ہوگا, اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا ہوگا, اور اللہ علماء کا بھی حق ادا ہوگا, اور طلباء کا بھی حق ادا ہوگا, اور مدرسین کا حق بھی ادا ہوگا, خود اپنے نفس کا بھی حق ادا ہوگا, اور حق کے جوار بھی ہوگا, پڑوسی کا حق بھی ادا ہوگا. بس یہ وہ دو بات ہے جو بہت مشکل سے ہم کہہ سکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر پہلے ہمیں اور پھر آپ سب کو صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بچوں کو بلا لیں, جلدی سے باندھے پھر نکلیں, بیٹھے رہے اطمینان سے. جتنے بھی طالب علم آ گئے اپنا نام تو لے چکے ہیں, جلدی کر لیں, نام لیجئے. نام کہاں بچے کا؟ بچے کہاں ہیں؟ بیٹا تو 2 منٹ بیٹھ جاؤ, بیٹھے ذرا کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں نا, یہاں بیٹھ جاؤ. شاباش, لا جلدی تو بس سب سے رکھوا لو باقی, اور قریب میں آ جاؤ. اب چھوڑیے, بھلے ہم کو پکڑ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پکڑو بیٹا, ادھر باندھتے ہیں باقی پیچھے کرتے چلے جائیں آپ لوگ. بس آگے لے کے چلے جاؤ. حافظ طیب صلی اللہ علیہ وسلم, حافظ داؤد صلی اللہ علیہ وسلم, حافظ ربانی, حافظ محمد حیدر, حافظ نثار, حافظ مناظر, حافظ سہیل, حافظ عبدالوہاب. پکڑو بیٹا ادھر سے. استاد سے گزارش ہے, مدرسے کے جو استاد ہیں ان کے بچوں کے بس وہ فوراً پکڑ لیں ان کے بعد. چلے آگے بڑھ جاؤ. اور قریب بیٹھو نا. لو پکڑو. آگے جاؤ. اساتذہ بھی سر پہ ہاتھ رکھے بھائی ان کے. جی جی, لاؤ. اساتذہ سے گزارش ہے وہ بھی قرآن ابھی نہیں تھے, قرآن لے کے کھڑے رہ گئے تھے. پکڑ لو بیٹا بابو, نیچے سے اور نیچے لو تاکہ دستار جم جائے, یہ تو دستار اکھڑ جائے گی. یہ لے, دستار باندھنے کا بھی فن ہونا چاہیے. چلو پکڑو. آگے آ جاؤ. یہ لو. لیجیے بیٹا, لے جاؤ مولانا کے پاس. حافظ فاروق صاحب آپ کے ہاتھ رکھتے ہیں. پکڑیے بیٹا. جب چھینکے تو رومال رکھ لیں, کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے اتنی زور سے چھینک آتی ہے کہ پاجامہ کا جابند کھل جاتا ہے. ہاں
ایک دیہات میں ایک امام صاحب اتنی زور سے چیخے کہ پاجامہ کی داربند کھل گیا. وہ کہے سمے اللہ علیہ بندہ بدا کہے کہ پاجامہ سنبھالے, تو پاجامہ زور سے باندھ کے رکھے. ایک جگہ دستار بندی کر رہا تھا میں, چھوٹا سا بچہ, اب وہ جب وہ کھڑا ہوا تو میرا یہ پیر جو ہے ایسے لگا تو اس کا ادار بند کھل گیا. اب وہ پاجامہ سنبھال رہا ہے کہ دستار سنبھالے. تو اس لیے تھوڑا اپنا پاجامہ سنبھال کے رکھا کیجیے آپ لوگ. چلو بھائی چلو جلدی کرو, آجا بھائی. ارے یہ تو بہت چھوٹا سا بچہ ہے, تو قریب آ جا بیٹا, ہم لے کے بھاگیں گے نہیں تم کو بنارس. سب ڈر رہے ہیں, بھوت سمجھ رہے ہو کیا تم ہم کو. پکڑو, دس از پکڑیں, لو زور سے پکڑو بیٹا. ہاں اب لے جاؤ, آ جائیے بیٹا. بس یہ ایک بچہ رہیے نا. پکڑ لو بیٹا, شاباش. بسم اللہ الرحمن, زور سے. اب آپ اس کے استاد ہیں کیا؟ اچھا, یہ ہم کا ہو سکتا ہے بھائی, بڑی شفقت سے لگا رہے, ہم کا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچارہ ڈر کے مارے دستار کھول کے بھاگ جائے. پکڑو, آ جائیں بیٹا. حضرات میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمارے جیسے کمزور آدمی کی بات کو سنا اور بڑے ہی سکون اور اطمینان سے سنا. کاش کہ میں صحت مند ہوتا تو انشاءاللہ پھر فجر تک رہتا, لیکن میں اپنی صحت سے اتنا مجبور ہوں اور آگے سفر بھی ہے مجھ کو اور بنارس بھی واپس ہونا ہے. اس لیے بڑے ادب احترام سے گزارش ہے آپ نعتیں سنیں تابش ریحان کی, اور یہ ہمارے مجاہد حبیبی صاحب کی یہ نثر میں بہت اچھی نعت نظم کہتے ہیں, وہ تو ماشاءاللہ کیا کہنا ان کا. پھر حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب اور جو بھی ہمارے بزرگ علماء موجود ہوں ان کے مواعظ حسنہ سے استفادہ کریں اور دعا تک بیٹھے رہیں گے نا. آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں, اگر کہیے تو میں کر دوں. پوچھیے, میں سوال کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ نہیں کر سکتا ہوں, کوئی بات نہیں, ابھی میں نے کھانا نہیں کھایا ہے. سوال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. تو سوال کا جواب صحیح آئے تب نا, جواب صحیح آئے گا. اس وقت آپ سے کیا غلطی ہوئی؟ سوال یہ کہ اس وقت آپ سے غلطی کیا ہوئی ہے. دیکھیے بات پھنس گئی. اس وقت آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہیے کہ نہیں معلوم تو بتا دیں, تو بتا دیں. ابھی کیا ہو رہا تھا؟ کس کی ہو رہی تھی؟ ہماری گاؤں کے جاہلوں کی. کس کی ہو رہی تھی؟ حافظ قرآن کی, جس کے سینوں میں 30 پارے ہیں. یہ کسی کے اولاد ہیں, کسی کے بیٹے ہیں, آگے چل کے کسی کے دامادی بنیں گے. جی تو آپ کے کچھ لگتے ہیں کہ نہیں؟ ہے بھائی کچھ لگتے ہیں نا, اسلامی بھائی لگتے ہیں. یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ دو ہی مقام ایسا آتا ہے نکاح کے بعد دلہا بنتا ہے آدمی, یہ جب حافظ قرآن یا عالم دین ہوتا ہے. آپ سے کیا غلطی ہوئی؟ اللہ نے ان بچوں کو اتنا بڑا اعزاز بخشا کہ اساتذہ نے ان کے سر پر دستار باندھی, لیکن آپ کو 10 روپے ان کو دینے کی توفیق نہیں ہوئی. اس کو کہتے ہیں غفلت. یہ غفلت ہے, یہ مقام تھا. آپ سے سچ پوچھتے ہیں, اگر آپ کا اپنا بچہ آج حافظ قرآن ہوتا تو 100 روپے کے نوٹ سے آپ اس کو دلہا بنا دیتے. لیکن ہماری قوم کے بچے تھے, اس لیے آپ کا خیال نہیں کیا کہ نہیں ان بچوں کو دینا. اصل انعام تو اللہ ان بچوں کو دے گا آخرت میں, اصل انعام تو آخرت میں ہوگا. لیکن آخرت کے انعام کی نقل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ ان بچوں کو دیتے. اب نہیں دیا, نہیں دیا نا. ارے بولتے نہیں دیا نا. تو اگر آدمی جب اقرار کر لے کسی گناہ کا تو تلافی کرنا چاہیے اور معافی مانگنا چاہیے. یہی طریقہ ہے نا. اب بولیے, ہم کم پڑھے لکھے آدمی آپ سے پوچھ رہے ہیں, اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تلافی کرنا چاہیے اور معافی مانگنا چاہیے. تو چلیے ہم نے معاف کر دیا, تلافی کیجیے. ہر آدمی اٹھ کے ان بچوں کو 10 روپے دے. اٹھ جاؤ جلدی سے, 2 منٹ کے لیے ہر بچہ دے 10 روپیہ. حافظ قرآن کو 10 روپیہ دے جلدی. یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہے. انشاءاللہ اس پر آپ کے مال میں برکت ہوگی
آپ کے ایمان میں برکت ہوگی, آپ کے بچوں میں دین منتقل ہوگا. جانا نہیں یہاں سے, بس دے دو. تم اکیلی سب رکھ رہے ہو کیا؟ ایک جگہ جمع کرو. ایک جگہ کہاں گے ناظم صاحب؟ ایک جگہ جمع کریں, اب بچوں کو بانٹ دیں. ذمہ دار کہاں ہے؟ یہیں پہ ہے. ان کے ذمہ دار کہاں ہے مدرسے کے؟ یہاں ہے. بلاؤ.